اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اچھا ہم نشین تنہائی سے بہتر ہے اور تنہائی برے ہم نشین سے بہتر ہے۔ اچھائی سکھانا خاموشی سے بہتر ہے اور خاموشی برائی سکھانے سے کہیں بہتر ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جنت میں ایک گھر ہے جس کو خوشیوں کا گھر کہتے ہیں، اس میں سب وہی داخل ہوگا جس نے مومن یتیموں کو خوشحال کیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا فرمان ہے، عقل مند ایسے شخص سے بات ہی نہیں کرتا جو اسے جھٹلا دے، اس سے مانگتا ہی نہیں جو نہ دے، اس پر اعتبار ہی نہیں کرتا جو غداری کرتا ہو، اس سے امیدوار ہی نہیں ہوتا جس سے توقع بے جا ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی وصیت میں امام علی علیہ السلام سے فرماتے ہیں، یا علی، 4 لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی ہے، امام عادل کی دعا، والد کی دعا اپنی اولاد کے حق میں، اس انسان کی دعا جو اپنے دینی بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں کرے، اور مظلوم کی دعا۔ خداوند عالم اپنی ذات کی قسم کھا کر مظلوم سے کہتا ہے، میں تیری مدد کروں گا اگرچہ مدتوں کے بعد ہی کیوں نہ ہو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، گناہ کے چھوٹے ہونے کو مت دیکھو، بلکہ یہ دیکھو کہ اس کی وجہ سے انسان میں اللہ کی نافرمانی کی ہمت و جرأت پیدا ہوتی ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، جو اللہ پر توکل کرتا ہے وہ کبھی مغلوب نہیں ہوتا، اور جو اللہ سے توسل کرتا ہے وہ شکست نہیں کھاتا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جو رات کو بستر پر سوتے وقت 100 مرتبہ استغفار پڑھتا ہے، اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جس طرح موسم خزاں میں درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، اے اللہ، اپنی اطاعت میں میری نیت کو ثابت قدم رکھ، اپنی عبادت میں میری بصیرت کو مضبوط بنا دے، اور مجھے ان کاموں میں کامیابی عطا فرما جو میرے گناہوں کی غلاظت کو دھو ڈالے۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، قیامت کے دن صرف وہ لوگ امان میں ہوں گے جو دنیا میں اللہ سے ڈرتے تھے۔ امام علی علیہ السلام کا فرمان ہے، نعمتوں کے زائل ہونے سے ڈرتے رہو، کیونکہ ہر بے قابو ہو کر نکل جانے والی چیز پلٹا نہیں کرتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر گناہ سے دور رہنے اور استغفار کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔